اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ شریف پہنتے، داڑھی رکھتے، اگر کوئی ان چیزوں کی حضور کی سنت ہونے کے اعتبار سے توہین کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو کام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے ان کاموں کو بھی ہلکا اگر کوئی جانا تو ایمان سے خارج ہے۔ تو اس بات کو تو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دین جو ہے وہ جن بنیادوں میں ہے دین اسلام، اس میں سے جو بڑی بنیاد ہے وہ حضور کی عزت اور حضور کی محبت۔ دوسرے کیا کرٹیسائز کرتے ہیں، دوسرے ان پر کیا اعتراضات کرتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن مومن کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ حضور کی عزت اور محبت کامل درجے پر جب تک نہیں لاتا تو وہ ایمان بھی نہیں ہے اس کا۔ اب آئیے یہ ناموس رسالت کا میں آپ کو مسئلہ بتا دوں۔ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر ایمان لانے کے بعد یہ فرض ہے کہ وہ جتنا اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس سے کئی زیادہ نبی پاک کی عزت کی حفاظت کرے۔ اور یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں سانپ کاٹ رہا تھا، حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، صدیق اکبر نے نہ پیر ہلایا نہ حضور کو جگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس حد درجے تک آپ نے کی کہ اپنی جان جانے کا انہیں جو خوف تھا یا جان جانے کی قریب ہو سکتی ہے، زہریلا سانپ کاٹے تو زہر چڑھتے ہی آدمی 1 گھنٹے میں موت کے حوالے ہو جاتا ہے، لیکن سانپ ڈستا رہا اور آپ خاموش رہے۔ یہ حضور کی محبت اور حضور کی عزت کو انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر کے پیش کیا۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز سے بڑھ کر حضور کے آرام کو ترجیح دی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل غلامی، اصل عزت کرنا اس نبی پاک کی ہے۔ اب یہ ہر مومن پر اور ہر مسلمان پر جب یہ فرض ہے حضور کی عزت کی حفاظت کرنا اپنی جان سے زیادہ، تو اس میں علماء کا حصہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علماء نائب ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے نائب رسول کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام کو نائبان رسول کہتے ہیں۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا صحرا پہنے ہوں ان پر یہ ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کے لیے خوب محنت کریں۔ اللہ کریم نے حضور کے نام پر ہی علماء کو عزت عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں، حضور کے ناموس کی حفاظت یہ ضروری نہیں کہ صرف تقریر سے ہو، کہ ہم تقریر کر رہے ہیں اور حضور کی عزت اور حضور کا مقام بتا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ حضور کی ناموس اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کچھ علماء تحریر سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تبلیغ سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تقریر سے کر رہے ہیں، کچھ اپنے طاقت سے کر رہے ہیں۔ جس کو جو میسر ہے، جس کا جو میدان ہے، وہ اپنے اپنے میدان سے ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ سب اپنی جگہ پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں، لیکن ان سب کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ گناہ عظیم کا شکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا صحابہ اکرام میں ہم نے دیکھا ہے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو جنگی مہارت رکھتے تھے، وہ تو میدانوں کے ماہر تھے، انہوں نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہی بڑھایا ہے اور حضور کی عزت کا ہی انہوں نے بھی پہرا دیا، جنگوں میں گئے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیثوں سے زیادہ شغف تھا، حضور کی ہر چیز کو نقل کرتے محفوظ کرتے چلے گئے، تو یہ بھی حضور کی عزت کی حفاظت انہوں نے کیا۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو قرآن عظیم کی تلاوت اور امامت وغیرہ کے معاملات کو بہت قریب سے حضور کے دیکھتے رہے اور وہ نقل کیا امت تک۔ یہ سب صحابہ اکرام اپنے اپنے درجے میں حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی وہ حفاظت کرتے رہے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے۔
تو ہر ایک کے میدان کے اعتبار سے اپنا اپنا کام ہے. تو آج بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو جو علماء جس انداز سے کام کر رہے ہیں وہ سب اجر و ثواب کے مستحق ہیں. عوام الناس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں علماء کو طعن و تشنیع کرے اور ان کو گالی گلوچ کرے کہ فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے. یہ عوام الناس کی یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے اپنے میدانوں میں عمل کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا. مجدد الفیضانی نے اپنی تقریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا، اور دونوں نے حضور پاک کی عزت کی حفاظت کی. ہندوستان میں طریقہ کار دونوں کا الگ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت حضور کی سنتوں سے بھی ہے، حضور کے اخلاق سے بھی ہے کہ اگر اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دیا تو آپ نے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی، اپنے گھر سے ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ہو گئی بات ناموس رسالت کے متعلق. میرے عزیزوں، مومن کے لیے یہ شرط ہے جو میں نے بتایا کہ اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال اور ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی عزت کا وہ ترجیح دیا کرے اور حضور کی عزت کا خیال کرے. لیکن اب جب پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ مسلمان ان معاملات میں بڑا جذباتی ہے، یہ بے قابو ہوتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے تو صرف رسول پاک کے نام پر، تو اس لیے دنیا اسی رگ کو پھڑکاتی ہے، اسی چیز کو پکڑتی ہے اور بار بار تمہیں طعن و تشنیع کرتی ہے، یا تمہیں اگر تکلیف اور غضب پہنچاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر کے. کیونکہ مسلمان باقی دوسری چیزیں برداشت کر لیتا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہ برداشت نہیں کرتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے اور یہی ہمارا شیوا ہے. دوسروں کو یہ سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم اپنے نبی پاک کے قدموں پر اپنی جان وقف کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت سارے ریلیجن ہیں، بہت سارے آج بھی دھرم ایسے ہیں جن کے ہاں اپنے اپنے خداؤں کے لیے یا اپنے اپنے محبوبوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، چاہے وہ مال کی قربانی یا جانوروں کی قربانی آج بھی پائی جاتی ہیں. تو جس کا جو فیت ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ان دنیا والوں کو ہمارے فیت اور ہماری محبت پر زیادہ اعتراض ہے. کبھی آج تک میڈیا والے یا جتنے بھی یہ دجال گھوم رہے ہیں آج حضور کی شان میں جو گستاخیاں کرنے والے، ان کو افریقہ کی سرزمین پر وہ لوگ نہیں دکھائی دیتے جو آج بھی بھگوانوں پر یا اپنے معبودوں پر انسانوں کی بلی چڑھاتے ہیں. آج بھی ذبح کر دیا جاتا ہے انسان، اور اس بات کو وہ کہتے ہیں ہم خوشی خوشی اپنی خدا کی رضا کے لیے قربان ہوتے ہیں. آج بھی وہ ریلیجن پائے جاتے ہیں، افریقہ میں بھی ہے، بہت سارے علاقوں میں الگ الگ دھرم، الگ الگ وہ اپنے فیت پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں. اپنی کمائی ہوئی گاڑی محنت کی یہ ساری جمع پونجی وہ اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. دنیا ان کو کچھ نہیں کہتی، تمہارے فیت کا مسئلہ ہے جس سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو. لیکن اس دنیا کو اگر کوئی چیز نہیں بھاتی، کوئی چیز نہیں پسند آتی تو وہ مسلمان کا اپنے نبی سے پیار کرنا، حضور سے جو بے انتہائی محبت کرتا ہے وہ دوسروں کو کھٹکتی ہے بات. اس لیے میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں ساری محبتیں مجازی ہیں. مومن کا اپنے نبی سے محبت کرنا یہ عشق حقیقی ہے، یہ حقیقی محبت ہے، اس کا ثمرات ہے، اس کے نتائج نکلتے ہیں. جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ جدھر سے گزرتا ہے اجالا ہی اجالا ہے، وہ جہاں سے جائے وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے حضور کی محبت کی وجہ سے. آج بھی ہے دنیا میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر باضابطہ پری پلان حملے کرنا، اس کی تیاریاں کرنا ایک منظم سازش ہے اور ایک لابی اس پر کام کر رہی، اور ان کو باضابطہ حکومتیں فنڈنگ بھی کرتی ہیں، بیکنگ بھی کرتی ہیں. کینیڈا کی حکومت اور کئی ایسی حکومتیں یورپ کی ہیں جہاں پر اس طرح کے لوگوں کو پالا جاتا ہے، انہیں تحفظ
تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گندی گندی باتیں کتابوں میں لکھنا، ویب سائٹ بنانا، لانچ کرنا اور ان کو سوشل میڈیا پر پھیلانا، اس کا ایک باضابطہ ایک سیل بنا ہوا ہے، اس پر کام بھی چلتا ہے۔ ایک تو نہیں 50 ویب سائٹ اس پر چل رہی ہیں، ان کو فنڈنگ بھی آتی ہے، بیکنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ شک و شبہ پیدا کرنا، ہماری تاریخ پر حملے کرنا، حضور پاک کی ذات پر حملے کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ صرف اور صرف گالی نہیں دیتے، بلکہ وہ ہمارے دین میں سے کتابوں کو توڑ مروڑ کر کے یا روایتوں کو توڑ مروڑ کر کے ایسا پیش کرتے ہیں تاکہ تمہارے ذہن میں بھی وہ گالی بیٹھ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ چیزیں بہت سالوں سے چل رہی ہیں، لیکن اسلام کو آج تک ان گستاخوں سے، ان بدبختوں سے کوئی نقصان نہیں۔ اسلام پھل پھول رہا تھا، آج بھی پھل پھول رہا ہے الحمدللہ۔ ہماری تعداد میں کبھی کمی نہیں، اضافہ ہی ہوا۔ قتل و غارت بھی ہوئی، مارے بھی گئے، لیکن الحمدللہ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ یہ صرف اور صرف چند انسانوں کا بیٹھ کر کے بنایا ہوا کوئی دھرم نہیں، یہ خدائی قانون کا نام ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہمیں یہ دین بھی دیا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج کل جو چل رہے حالات ہندوستان بھر میں، خاص طور پر ان تمام زہریلے مواد کو جو نشر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کرنا، اسلام کو، قرآن کو، خدا کی ذات کو، اور یہاں پر بھڑکانا جس کو کہتے ہیں کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنا، یہ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی حکومتیں سپورٹ میں ہیں ان گستاخوں کے، کہ انہیں باضابطہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ جو دو سمدائے میں لڑا سکتے ہو، نفرت پھیلا سکتے ہو، ایسے لوگوں کو۔ ایسی ہی کئی دنوں سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کچھ تو چھپے ہوئے ہیں جو فیک آئی ڈی سے ویب سائٹ بنا کر یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر اس میں بھدی بھدی چیزیں ڈالا کرتے، گندی گالیاں۔ ان کو سائبر کرائم کبھی اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں یا کارروائی ہوتی ہے، لیکن کچھ کھلے سانڈ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں پہچانے بھی جاتے ہیں، ان کا نام بھی ہوتا ہے، اور باضابطہ وہ اپنے آقاؤں کی حمایت میں بیٹھ کر کے ایسے بیانات نشر کر رہے ہیں۔ اور یہ ابھی فی الحال 2018-19 سے ہندوستان میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگا۔ تاریخ میں ایسی گندی گندی گالیاں اسلام کے متعلق یا بانی اسلام کے متعلق کھل کر کے کوئی اپنے پروفیشنل نام کے ساتھ نہیں کرتا تھا، جیسے آج کا وہ پاکھنڈی نرسنگ آنند کرتا ہے۔ وہ 1-2 دن سے نہیں، پچھلے 2 سال سے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وہ پاگل آدمی، آپ سب سنے ہوں گے، بہت سارے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، مورخ ہے، بیوقوف ہے۔ ابھی جو حالات ہوئے اس کے جواب دینے پر میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کچھ علماء بھی یہ کہتے ہیں وہ احمق ہے، پاگل ہے، اس کا دماغی سنتولن بگڑا ہوا ہے، وہ کچھ اول بول بکتا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جاہل ہونا، پاگل ہونا، بیوقوف ہونا اور ہے، گستاخ رسول ہونا اور ہے۔ مجھے کوئی بھی عالم دین یہ مسئلہ بتا دے، کیا پاگل کو اجازت دی جا سکتی حضور کو گالیاں دینے کی؟ جاہل کو، بیوقوف کو، احمق کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ بلکہ ہماری تاریخ ہے، شاتم رسول کے مسائل الگ ہیں، پاگل اور مجنون اور بیوقوف کے الگ ہیں۔ میاں اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو جواب دیا، یا جب کبھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے دفاعی طور پر میدان میں کھڑے بھی رہے، تو یہ میرا فریضہ ہی نہیں بلکہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کا میں جواب دیتا رہوں گا، چاہے وہ پاگل کی طرف سے آئے، کہ جاہل کی طرف سے آئے، کہ بیوقوف کی طرف سے آئے، کہ عقل مند کی طرف سے آئے، یا حکومت پر بیٹھا ہوا بھی کوئی کہے۔ یہ بہانے نہیں ہے جو آج کہے جا رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، مورخ ہے، اسے منہ نہیں لگانا چاہیے،
کیا ہماری تاریخ ایسی ہے؟ یہی حال اسپین میں ہوا تھا، اندلس جس کو کہا جاتا تھا، 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ تاریخ میں بتایا گیا کہ ایک پاگل کو چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا تھا حضور کی شان میں گالیاں دینے کے لیے۔ وہ گالیاں دیتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ لوگ گزرتے تھے، اتنے ماڈرن ہو گئے تھے، اپنے عیش و آرام میں یہی بات کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، چھوڑو اس کو، کون منہ لگائے گا۔ کئی دن تک یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد دشمنان اسلام نے ایسا حملہ کیا کہ مکمل وہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ آج تقریباً 500 مسجدیں وہاں پر چرچ بنی ہوئی ہیں۔ گستاخی کو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی توہین کو یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیا جائے گا کہ وہ پاگل ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال بھی جب وہاں سے گستاخیاں شروع ہوئی تو ہم نے جو بھی جواب دینا تھا ہم نے بھی للکار کر کے پکارا۔ تو معاملات جو بنے ہوئے تھے ہندوستان بھر میں آپ کو بھی پتا ہے، اس وقت بھی کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، پولیس والے ہم سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا میں کیوں جواب دے رہے ہیں، اس شخص کو آپ منہ کیوں لگا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ پاگل آدمی ہے، اول فل وقتا ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا اور کل بھی میں یہی کہہ کر کے آیا دلی میں، کیا صاحب یہ بات کتنے ہلکے میں آپ کہہ رہے ہو کہ پاگل ہے؟ اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے تو کیا سڑکوں پہ اسے آوارہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کتا اگر پاگل ہو گیا اور سڑکوں پر آپ نے چھوڑے رکھا ہے تو کتنوں کو کاٹے گا اور کتنوں کو زہر پھیلے گا۔ تو یہ تو ناانصافی آپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پاگل ہے تو اسے ہونا کہاں چاہیے؟ مندر میں نہیں، پاگل خانے میں۔ آپ کو سب پتا ہے، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اسے منہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کو پاگل خانے میں رکھیں، ہم نہیں جائیں گے کبھی پوچھنے کے لیے پاگل لوگ اندر کیا کیا چلاتے ہوں گے، ہم کو کہاں خبر آتی ہے اس کی۔ لیکن کوئی آدمی ذمہ دار کرسی پر بیٹھے، کسی مندر کا مہنت ہو، پجاری ہو، اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم چلاتا ہو، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، تو ہم بھی جانتے ہیں کہ کس قسم کے پاگل ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا بھی آتا ہے ہمیں، کہ اگر یہ پاگل پن اور بیوقوف ہونے کا بہانہ بنا کر ڈپارٹمنٹ کے لوگ یا حکومت کے لوگ اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں تو ہم عاشقان رسول جو ہے ان چیزوں کو نظر انداز کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، جو جواب ہوگا ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بات کی وضاحت ضروری تھی، کلیریفیکیشن ضروری تھی کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو سنجیدہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی مہذب کہتے ہیں، وہ ان باتوں کے مشورے بھی دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے وہ ان کا جواب دینا۔ مجھے تاریخ کی کسی کتاب سے بتا دیں کہ پاگل لوگ گالی دیتے رہے تو ضروری نہیں ہے کہ جواب دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی گستاخوں کے رد میں انہوں نے لگا دی۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے سامنے بھی جو گستاخیاں کر رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کی باتیں آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اونچی حرکتیں کرنے والے، جاہلوں جیسی حرکتیں کرنے والے۔ تو کیا ایک عاشق رسول، ایک امام ربانی نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ نرے جاہل لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، اونچی حرکت کرنے والے ہیں، ان کی بات کون سنے گا؟ نہیں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھی یا تیر چلا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پاگل نے چلایا ہے، جاہل نے چلایا ہے، بلکہ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت کا تھوڑا حصہ بھی تمہارے سینے میں ہے تو جواب دینے کے لیے آپ کھڑے رہیں گے۔ یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت کا مسئلہ۔ اب ان تمام باتوں کے بعد مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں 17 جون کو کیا ہوا۔ آپ کو پتا بھی ہے 17 جون کو ہم نے چیلنج کر کے بلایا نہیں کسی کو، یہ سب کو پتا ہے، لیکن ایک لومڑی کے بچے نے پکارا تھا۔ وہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے بہت زوردار طریقے سے
چیخ چلا کر کے کہا تھا کہ 17 جون کو میں دلی کی جامع مسجد جا رہا ہوں، اسلام کی سچائیاں بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور سارے مولانا لوگ، سارے علماء جو وہاں آتے ہیں جمعہ میں یا جو آ سکتے ہیں، ان کے لیے اس نے چیلنج کیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ تمام علماء کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی طرف سے یہ ضروری تھا کہ اس پاکھنڈی کو پھر بلایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تو آ سکتا ہے تو آ جائے۔ یہ تو پہلے دن بھی ہمیں معلوم تھا، پہلے دن بھی یہ نوٹس یا اس کو ہاؤس اریسٹ کر لے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ جس دن وہ خبیث گیدڑ بھٹکی دیتا رہا اسی دن ہمیں معلوم تھا یہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی، ہمیں پتا تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ تو نہیں آ سکتا، بلکہ یہ ضروری تھا کہ تو نے اس قوم کو للکارا ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی اپنی گردن نماز کے لیے جھکانے کو تیار رہتی ہے۔ تو نے اس قوم کو للکار کر کے کہا، تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہاں سے گیدڑ بھپکی کروں گا، چیخ پکاروں گا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا نہیں، ڈر کے مارے کہ کون مقابلہ کرے گا، ہندو مسلم ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا سب جائے کہیں پر۔ لیکن ہمیں اتنی بات یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، جب ہم آگ میں کودنے کی بات کر سکتے ہیں تو جامع مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ۔ تو بات اب یہ ہے کہ ادھر سے جب اس طرح کی بار بار باتیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی قوم میں ہیرو بننے کا شوق تھا اس گیدڑ کے بچے کو، اس لومڑی کے بچے کو جو پیسہ کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ہی قوم سے در در کی ٹھوکریں کھایا ہوا آدمی، جب اپنی گرتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کے اس نے یہ محسوس کیا کہ کچھ اور نیا چھوڑنا چاہیے، لیکن جب اس طرح کی باتیں للکار کر کے وہ پورے اتنے بڑے مجمع کو، اتنے بڑے عاشقان رسول کی جماعت کو کہے تو یہ میرا کرتویہ تھا، یہ میرا فریضہ تھا، یہ میرا دین تھا۔ تو بہرحال 17 تاریخ کے انتظار میں تو میں بھی دن و رات کاٹ رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس دن جائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نوٹس دے دی گئی تھی نہیں آنے کی، اور اس کے بعد اس کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن اس لومڑی کے بچے کو آپ اگر اچھی طرح سے پہچانیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی نوٹسیں اس کو پتہ نہیں 100 سے زیادہ دی جا چکی، اس کے باوجود وہ سب توڑ دیتا ہے، کورٹ لکھوا کر کے بھیجتی ہے کہ اس کے بعد جا کر کے تم کوئی بھی اس طرح کی بھاشن بازی نہیں کرو گے۔ وہ کورٹ کے آدیش کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور خود نکل کر کے پھر وہی حرکتیں کرتا ہے۔ کتے کی دم جلدی سیدھی نہیں ہوتی، تو اس طرح کی حرکتیں وہ جب بار بار کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ نوٹس تو بہرحال سوشل میڈیا پر دکھائی گئی ہے یا جو بھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا پتا کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے کہ ہم کو نوٹس دی گئی ہے نہ آنے کی، اور پھر عین دن 17 جون کو ہم سب اپنے اپنے یہاں بیٹھے رہے کہ وہ نہیں آنے والا ہے، اور کسی طرح وہ اپنی سیکورٹی میں آ جائے اور پھر پوری دنیا کو یہ کہے میں آ گیا اپنی جگہ پر، یہاں تو کوئی مولوی نہیں آیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف وہ تھا، اس لیے ہم حاضر رہے تاکہ ایسے گیدڑوں کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی کو پیدا ضرور کرے گا۔ اب رہی بات، کیا ہم وہاں پر کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا وائلنس تھا؟ وائلنس کرنے کے لیے گئے یا پروٹیسٹ کرنے گئے، پردرشن کرنے گئے، دھرنے کے لیے گئے؟ نہیں۔ کیا آپ نے مجھ سے کبھی اس چیز کا اعلان سنا کہ میں نے آہوان کیا کہ 17 جون 2022 کو آپ بند رکھیں گے یا پردرشن کریں گے یا آپ جو ہے مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے؟ کوئی چیز نہیں۔
بلکہ اتنا اعلان تو ہر ایک کو پتا تھا، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں جامع مسجد حاضر رہوں گا، اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں کسی کو بلایا نہیں ہوں، میں تنہا جا رہا ہوں، اور الحمدللہ اسی طرح ہوا بھی۔ میں سفر میں رہا، میرے ساتھ ایک دو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی بڑا ایک طوفان لے کر کے نہیں گئے۔ دلی جب پہنچے، جمعہ کا دن، دوسرے دن جب جامع مسجد میں ہمیں جانا تھا تو نارمل جس طرح نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہم نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم چونکہ مسافر تھے، ہمارے لیے جمعہ نہیں تھا، ہم مسجد میں حاضر رہے، مسافر کے اعتبار سے ہم نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز کے فوراً بعد جب میں باہر نکلنے لگا تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو وہاں پر موجود تھے، سب مسافر کے لیے ہماری طرف بڑھ آئے۔ ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی محبت، لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی تھی مسافہ بھی کرنا ہے۔ اور آج کا دن جو ہے یہ 17 جون ایک تاریخ ہے۔ کسی لومڑی کے بچے نے کہا تھا یہاں آ کر کے اسلام کی تاریخ بتائیں گے، لیکن جامع مسجد کے کونے کونے کو دوربین لے کر کے چھانا گیا، کہیں کوئی لومڑی نظر نہیں آئی، نہ بچہ نظر آیا، کوئی نہیں آیا۔ ہاں الحمدللہ ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر رہے، ہم حاضر رہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایسے ہی یوں ہی حاضر ہوئے تھے تو شاید وہ خام خیالی میں ہے۔ الحمدللہ میں ان تمام پوری تیاریوں کے ساتھ جو وہ اسلام اور بانی اسلام پر اعتراضات اپنے یہودی آقاؤں سے سیکھ کر کے آیا ہے، ہم ان تمام چیزوں کا جواب لے کر کے حاضر تھے۔ اور اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ ہو جائے ایک بار تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل عزت کس کی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا مقام کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تمام چیزیں ہلکے میں نہ لیں۔ وہ جو کتابیں اس پاکھنڈی کو ملی ہوئی ہیں، یہ کینیڈا سے یورپ سے آئی ہوئی کتابیں، وہ ہوتا ہے چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل جائے تو سمجھتا میں بھی بنیا ہوں۔ ان کا حال یہی ہے، ایک کتاب مل گئی اور وہ بھی انگلش ٹرانسلیٹڈ پر رکھ کر کے یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا کہ مجھے اسلام کی پوری سچائی معلوم ہے، محمد کے متعلق سب معلوم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہندی میں پڑھ کر کے، انگلش میں پڑھ کر کے گوگل کے شاگرد اسلام کی سچائی بتانے آ گئے۔ اگر میں اس سے کہوں کہ اگر تو نے اسلام کے بارے میں سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی تو بخاری شریف پڑھا ہوتا۔ میں آج بھی پکار کر کے کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتا ہے نا، جب بھی میں ڈیبیٹ کرنے کی بات کرتا ہوں یا ازری کر کے مولانا گالی دیتا ہے۔ آپ سنیں، اس لومڑی کے بچے کو اگر گالی نہ دے تو کون سی عزت سے بات کرے۔ اور میں یہ بات کہہ کر کے رہوں گا کہ لوگوں کو نام کم یاد رہے گا لیکن لومڑی کا بچہ ضرور یاد رہے گا۔ اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تجھے اگر سخت جملوں میں بات کروں تو برا لگتا ہے، خبیث کے بچے تجھے یہ نہیں معلوم جب تو حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے تو کروڑوں دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرا سخت لہجہ تجھے برداشت نہیں، کہتا ہے گالیاں بکتا ہے مولانا، اور تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلاظتیں بکتا ہے تو میں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں۔ یہ بات اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب کیسے لگتا ہے کہ سخت جملے اگر میں کہہ دیا تو گالیاں بک رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کا بہت جو شوق رکھتا ہے وہ صرف اور صرف بخاری شریف عربی میں ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے، ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے۔ بلکہ اس کے چیلے چپاٹے یا اس کو جاننے والے کہتے ہیں حقیقت میں یہ پنڈت بھی نہیں، یہ چی بھی نہیں، یہ تو اپنے دھرم کے متعلق ساری معلومات نہیں رکھتا، اسلام کے متعلق کیا کہے گا، اسلام کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بیان کرے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرا دین، آپ کا دین، دین اسلام پورا، اس کا اصل ماخذ
یا اصل اس کا جو خزانہ ہے وہ پورا عربی زبان میں ہے. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ بخاری شریف عربی زبان میں، مسلم شریف عربی زبان میں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف، مشکات شریف، یہ سب وہ کتابوں کے نام میں بول رہا ہوں جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق درج ہیں. اور ان کو پڑھنا آتا نہیں، اور ان کتابوں سے لے کر کے کسی ظالم نے جو مرتد ہے، جو ایتھسٹ ہے، میں یہاں پر نام بھی اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، جو کتاب یہ لے کر کے پڑھا ہوا ہے وہ پورا پخانہ ہے اور یہ اسی میں سے کھاتا ہے اور پھر اگلتا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے وہی نکلتا ہے. میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ اسلام کو پڑھنا ہے تو کھانا کھاؤ. اور یہ کینیڈا سے آئی ہوئی جو کتاب تم بار بار بتا رہے ہو اور اپنے شپت پتر میں بھی جو لکھ کر کے دیو، ہم نے دیکھا ہے جس کتاب کا تم نے حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت سچائی ہے اسلام کی، تو میں کہتا ہوں یہ سب پکانا ہے جو تم کھا رہے ہو. ایک مرتد آدمی، ایتھیسٹ آدمی جو کوئی دین دھرم کو نہیں مانتا، ناستک ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب سے تم اسلام کی سچائی بتاؤ گے؟ اسلام کی سچائی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو تم اعتراضات کرتے ہو. ہاں، اگر تمہیں اسلام کے بارے میں سچائی بتانے کا شوق ہے تو پوری بخاری شریف پڑھ کے دکھاؤ، مسلم شریف پڑھ کر کے دکھاؤ، قرآن پاک عربی پڑھو، ترجمہ کرو اور تفسیر بتاؤ، پھر میں مانوں کہ تمہیں بھی کچھ اسلام کے بارے میں معلومات ہو گئی. گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے اگر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ گوگل کہاں لے کر کے جاتا ہے. گوگل کہاں لے کر کے جاتا ہے آپ کو پتا بھی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی صاحب نے ابھی ہم سے کہا کہ گوگل میں ہم نے ٹیبلٹ ڈالا تھا تو اس نے ٹوائلٹ کا معنی دکھا دیا. تو ٹیبلٹ اور ٹوائلٹ میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے لکھا تھا یا پھر بولا ہوگا جو وائس ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو اسی طرح کا ہے کہ یہ ٹیبلٹ ڈھونڈنے گئے اور ان کو ٹوائلٹ مل گیا. تو اگر اسی گوگل کے ذریعے سے میرے دین کے اوپر حملے کرتے رہو گے تو سوائے بیوقوفی کے کچھ نہیں آتا ہے گا. کل بھی ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا وہاں پر بھی ایک محترمہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے واٹس ایپ یونیورسٹی سے جو باتیں سنی ہوگی وہ ایسی بک دیا ہمارے سامنے. ہمارے ساتھی تھے، کئی 6-7 لوگ ہمارے ساتھ تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو حوریں ملنے والی ہے ٹون کرتے ہوئے ایسے ہی کہ آپ لوگ یہ سب چیزیں اس لیے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں. تو ان سے ہمارے ساتھی نے کہا میڈم آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا یہ واٹس ایپ میں آیا ہے نا. ہاں یہی بات ہے، یہی جڑ ہے، واٹس ایپ میں آیا ہے. اور آپ نے میرے سے سنا ہوگا چنو کا منا جو ہے، ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا، یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ وہی لوگ ہیں، صرف دیکھ لیا واٹس ایپ میں آیا ہے تو اس پر پورا عقیدہ بنا لیا، اس پر کیا کیا اپنے دماغ میں بنا لیا. پھر بعد میں اس محترمہ نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے کہ میں سے واٹس ایپ دیکھ کر کے آپ سے بات کر گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ حقیقت میں اس کا کہاں سے اوریجن کیا ہے، اصل کیا ہے. میں ان سب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر تمہیں زیادہ اسلام کو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق ہے تو میرے دین کو سیکھو. عربی پہلے سیکھ کے آؤ، عربی سیکھ کے آؤ. اور ہم نے الامان اسلامک اسٹڈیز سینٹر جو ہے آن لائن شروع بھی کیا، ہو سکے تو اس میں داخلہ بھی لے لو. عربی ہم پڑھا دیں گے، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے. بہرحال جو باتیں تھی ہم نے کہا 17 جون کو ہم حاضر رہے، لیکن جو انسیڈنٹ ہوا تھوڑا بہت وہ ہمارے لیے آزمائش تھی اور آپ سب کے لیے بھی آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو میں محبت کرتا ہوں یا آپ کی جو ہم سے محبت ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے. اور ہماری یہ محبت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے، کسی اور غرض سے نہیں ہے. تو جب وہاں پر جمعہ کے بعد ہم مسافہ کرتے ہوئے نکل رہے تھے، بھیڑ کچھ زیادہ ہو گئی تو پولیس والے جو جامع مسجد کے آس پاس
کافی سیکورٹی کے اعتبار سے موجود تھے، کیونکہ ایک ہفتے پہلے وہاں پر وائلنس ہو گیا تھا پروٹیسٹ کی وجہ سے. وہ ایریا بھی سینسیٹیو ہے، لیکن ہمارا تو کوئی ایسا انٹینشن بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا مقصد تھا. ہم تو جمعہ پڑھ کر کے جب نکلنے لگے تو بھیڑ ویسی آ گئی. اور ظاہر سی بات ہے، جب کسی کو تم ٹونٹ کرو اور جب تم کسی کو للکارو اور پھر سامنے نہ آؤ، تو اس نوجوان قوم کے جو جذبات ہوتے ہیں محبت میں اور یقین میں، وہ تو نعروں کے ذریعے سے تو نکل ہی جاتے ہیں. جب وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کے کانفیڈنس لیول کا مسئلہ تھا کہ الحمدللہ ہم حاضر تھے لیکن لومڑی کا بچہ نہیں آیا. تو جب ہم باہر نکلے تو انہوں نے شاید نعرے لگائے، حالانکہ ہم نے اس چیز کو منع کیا تھا کہ جامع مسجد کے احاطے میں ابھی تھوڑے دنوں کے سے حالات کی وہاں پر سنگینی ہے، ابھی بہت کچھ حالات وہاں پر ایسے چل رہے تھے، منع کیا. لیکن نیچے آتے آتے کچھ بچے، کچھ نوجوان جو الگ دور دراز علاقوں سے، وہیں سے دلی سے آئے تھے، وہ اپنے جوش میں نعرے لگائے ہوں گے. تو نیچے آنے کے بعد ہمارے ساتھ پولیس والوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تھانے میں چلیں، اور ہمیں پتہ ہے ان کی تھوڑی دیر کتنی ہوتی ہے. پھر بھی ہم نے کوآپریٹ کیا اور ان کے ساتھ چلے گئے. ہم نے جو صاحب لے جا رہے تھے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا 10 سے 12 منٹ. تو آج ہمیں پتہ چلا منٹ جو ہے وہ گھنٹے میں بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ 12 گھنٹے کے بعد میں باہر آیا تو اب سمجھ میں آیا کہ جب وہ منٹ بولے تو گھنٹہ سمجھنا چاہیے، اور اگر کہے کہ 10-12 گھنٹے کے لیے تو پھر اب آپ آگے کی بات سمجھیں. تو ہم گئے، لیکن جانے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ ہی کیا، عزت کے ساتھ ہی پیش آئے. اور جامع مسجد کے جو وہاں پر ذمہ دار حضرات تھے وہ بھی آئے کافی دیر کے بعد. لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حالات ایسے کیا سنگین تھے جس کی وجہ سے ہمیں ڈیٹین کیا گیا. نہ وہاں کے ہم نے ماحول کو کوئی خراب کیا یا وہاں پر کوئی ایسی سینسیٹیوٹی بڑھائی، کچھ بھی نہیں ہوا، نارمل تھا. جامع مسجد کے آس پاس کی دکانوں والوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، خبر بھی نہیں، ہم نارمل جا رہے تھے. لیکن پھر بھی کچھ مہربان لوگ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا رہوں. تو مہربانی کا شکریہ. بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمیں الگ الگ ایجنسیوں کے ذریعے سے پوچھ تاچھ کرائی گئی. ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی کارروائی تھی، ان کا اپنا پروسیس تھا. جتنی ایجنسیاں تھیں انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے تحقیقات کیا اور اچھے انداز میں ہی کیا. ہم نے ان کا سپورٹ کیا، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ان کے سپورٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے سے بات کر لینا، باقی اور کسی بات کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ 6-7 لوگ تھے. اچھا، یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم گئے تھے تو ایسا نہیں کہ میں نے کسی سے کہا نہیں. علماء اکرام جو ہمارے ہیں ان سے میں نے مسلسل رابطے بھی کیے اور میں بلایا بھی. کئی علماء اکرام کی اپنی اپنی مصروفیات تھیں. دلی کے علماء بھی، انہوں نے سب مجھے دعاؤں سے نوازا اور کہا بھی کہ آپ پہنچے، ہم لوگ سب ساتھ میں ہیں. تو بہرحال اپنی اپنی مصروفیات کے اعتبار سے جو نہیں آ سکے میں ان کو بلیم نہیں کرتا، لیکن جو گئے ان کو گالی بھی نہ دو. 2 چیزوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو علماء نہیں جا سکے ان کو بلیم مت کرو، ان کو تان و تشنیع مت کرو کہ آپ کیوں نہیں گئے، فلاں کیوں. سب پر فرض نہیں ہے، سب پر واجب نہیں تھا. لیکن جو گئے ان کو گالی کیوں دیتے ہو کہ ان کو کیا ضرورت تھی، وہاں کیوں گئے، جان جوخم میں ڈالنے کے لیے گئے، فلاں گئے، آپ سے یہ بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی ہو سکتا تھا. میرے عزیزوں، یہ راستے پرخطر ہیں، ہمیں بھی پتا ہے. سیدنا امام حسین شہید کربلا، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ 22,000 کی فوج کے سامنے جانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا خاندان، ان کے بچے اور ان کا گھر بار وہ لوگ ماریں گے. تو کیا امام حسین نے رخصت کا راستہ اختیار کر کے اپنے گھر کو ترجیح دی کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا؟ نہیں، بلکہ
حسینی کردار امام حسین امام علی مقام نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اگر حق کی بات آئے تو ڈٹے رہ جاؤ، اگر قتل بھی ہو جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حق کے لیے تم ڈٹے رہو، یہ عزیمت کا راستہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے بڑے عزیز ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر نوری ازہری صاحب گوالیار سے ساتھ میں تھے، بلکہ ساتھ ساتھ جامع مسجد بھی گئے، ساتھ ساتھ واپس بھی آئے۔ اور ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ بریلی شریف سے خانواد اعلیٰ حضرت سے شہزادہ منان رضا صاحب، حضرت سمنانی میاں صاحب قبلہ، عمران میاں صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے سالے صاحب سید صبور علی صاحب بھی تھے۔ تو یہ مسلسل جامع مسجد میں ہمارا ہاتھ پکڑے رہے، ساتھ ہی میں رہے، نیچے بھی آئے جب جامع مسجد سے اتر کر کے آ رہے تھے۔ باقی تو ہمارے یہاں کے ساتھی تھے اور دلی والے بھی تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دلی والے بڑے دلیر بھی ہوتے ہیں اور بڑے جذبے والے اور بڑی محبتوں والے بھی ہیں۔ میں آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ وہاں کون ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، انجان جگہ گئے ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں میرے عزیزوں۔ جب میں پولیس اسٹیشن کے اندر گیا تو اتنے نوجوان وہاں باہر تھے، حالانکہ کئی بار فون کے ذریعے اسپیکر آن کر کے میں نے سب کو منع کیا کہ آپ منتشر ہو جاؤ اور پولیس اسٹیشن کے باہر بھیڑ مت جمع کرو، کہ کہیں نعرے بازی میں کچھ زیادہ وہاں پر بھی وائلنس ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سب لوگ میرے اعلانات کے باوجود دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک اس روڈ سے کوئی ہٹا نہیں۔ وہ نوجوان تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 300-400 کی تعداد میں وہاں ڈٹے رہے، وہ سب دلی والے لوگ تھے اور کچھ الگ الگ علاقوں سے بھی آئے ہوئے تھے جو جامع مسجد آئے ہوں گے، تو وہاں پر ہم سے ملاقات ہوئی یا اس پروگرام میں شریک رہے، اور وہ مسلسل دعا بھی کرتے رہے، اور ہر آدھے گھنٹے پر جو بھی پولیس والا باہر نکلے اس سے پہلے پوچھتے کیا چل رہا ہے، تو اندر کی وہ رپورٹ یہ دیتے کہ 10-15 منٹ میں چھوڑ دیں گے، 10-15 منٹ میں چھوڑ دیں گے۔ تو 10-15 منٹ باہر والوں کو تو پتہ نہیں ہے منٹ کسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا بھی انتظار تھا بہت، اور اندر جب یہ وقت گزرتا عصر کو پہنچا تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں نماز بھی وہاں پر پڑھنے کا موقع دیا، مغرب بھی پڑھنے کا موقع دیا، عشاء بھی پڑھنے کا موقع دیا۔ ساری نمازیں ہماری الحمدللہ اپنے اپنے وقت پر ہوتی رہیں، کوئی دقت نہیں۔ اب رات کے 12-1 بجے تک باہر کئی لوگوں کو بے چینی تھی، اضطراب تھا، جو محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی بے چینی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی ہر تدبیر غالب آتی ہے۔ مولا کریم کا احسان ہے، فضل ہے کہ رات کے 2 بجے آئی بی والوں نے اور دوسری خفیہ ایجنسیوں نے جو اپنی اپنی تحقیقات کرنی تھی کر کے انہوں نے رپورٹ دی، اور پھر جو تھانے انچارج تھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ جا سکتے ہیں۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، ہم باہر نکلے تو 2:30-3 بجے اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن باہر آ کر کے دیکھا تو عاشقان رسول کا اتنا بڑا ہجوم تھا کہ روشنی روشنی تھی، ہر کوئی جو ہے تک رہا تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان کی محبتیں، ان کے احساسات، یا وہ جو باہر بیٹھے تھے وہ مجھ فقیر کے لیے یا میرے کپڑوں کے لیے، میرے منصب کے لیے نہیں، بلکہ ان کی جو بھی محبتیں تھی وہ آقا کریم کے حوالے سے تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے وہ ہم سے محبت کرتے رہے، اور یہ معاملہ تو آسانی سے نپٹ گیا، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اور ان لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ ہم وہاں پر کوئی ایسی غرض لے کر کے نہیں آئے تھے کہ دلی کے حالات کو خراب کرنا ہے۔ ہاں، بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دلی کے نہیں پورے ہندوستان کے بھی کوئی سب سے زیادہ حالات خراب کر سکتا ہے تو یہ دجالی میڈیا ہے، یہی ہے۔
ابھی چوہا بھی نہیں گیا ہوتا کہ یہ شیر کی خبر لگا دیں گے. ہاں کہ یہاں سے بہت کالا شیر جاتا ہوا نظر آیا, اس کی دم بھی اتنی لمبی تھی, سامنے چونچ بھی تھی. یہ میڈیا ہے. ابھی بات چیت چل رہی ہے, وہاں پر تفتیش چل رہی ہے, کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا, لیکن نیوز میں یہ چلانے لگ گئے کہ 2 لوگ بھاگتے ہوئے پکڑے گئے اور کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آئے تھے, فلاں جگہ سے آئے تھے, میرا بھی نام شائع کر دیا اور لوگوں میں بے چینی پھیلا دی. یہ زہریلی میڈیا ہے, زہریلی میڈیا. میں انشاءاللہ العزیز لیگل ایکشن لوں گا. جنہوں نے ہماری عزت پر اور اس طرح کے حملے کیے, اوچھے حملے کیے, ہم ان کے لیے لیگل ایکشن لیں گے. یہاں پھیلاتے رہے 2 لوگ آئے تھے اور فلاں جگہ اور بھاگ رہے تھے اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا. بھاگنا تمہارا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. الحمدللہ ہم ہر میدان میں ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے. اور بھاگے وہ جو جرم کرنے کے لیے آیا ہو, جو جرم کر رہا ہو, چوری کر رہا ہو, وہ چوری کر کے جائے گا, بھاگے گا. اور جو میرے نبی کی عزت کا پرچار کرنے آئے وہ کیوں بھاگے؟ وہ جمع رہے گا انشاءاللہ العزیز. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پھیلائی, گند پھیلائی. اب ان سے پوچھے تو ذرا صحیح کہ جہاں ابھی تک تفتیش چل رہی ہو, ایجنسیاں اپنی تحقیقات کر رہی ہو, تمہیں کہاں سے الہام ہو گیا تھا؟ خبر تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ پھر خبر میں کمشنر کے حوالے سے, پولیس کے حوالے سے خبر شائع کروا دی اور جگہ جگہ پھیلا دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. ایک گرین کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے, ایک ریڈ پہنا ہوا ہے. اب اس کی بھی حقیقت میں بتا دوں, میں تو گرین ہی پہنا ہوا تھا اور سمنا میاں صاحب ریڈ پہنے ہوئے تھے. تو جو اندر ایجنسی والے لوگ تحقیقات کر رہے تھے, انہوں نے کہا آپ کے بارے میں تو نیوز میں یہ سب چلنے لگ گیا, لیکن انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم یہ سب نیوز کے اوپر دھیان نہیں دیتے, ہم اپنی تفتیش کرتے, ہم اپنی تحقیق کرتے. بعد میں جامع مسجد کی طرف سے, دلی کی جامع مسجد کی طرف سے, وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے کچھ ذمہ دار حضرات بھی آئے تھے جو دوڑ بھاگ کر رہے تھے, مسلسل وہ بھی لگے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کو غلط فہمی ہوئی, وہ 2 لوگ جو ریڈ اور گرین والے تھے وہ پچھلے ہفتے والے تھے. ہاں, پولیس نے ان کو گرفتار بھی کیا اور ان کی بیل بھی ہو چکی ہے, وہ جا بھی چکے ہیں. تو نیوز والے کو بتاؤ, وہ نیوز والے کو یہ بات بتانی چاہیے کہ وہ کہاں کی لے کر کہاں مار رہا ہے. اس کو پچھلے ہفتے کا گرین اور لال اس ہفتے نظر آ رہا ہے. ہو گیا, سب معاملہ ہو گیا, لیکن ابھی وہ گرین اور لال نظر آ رہا ہے. ان کا حال یہی ہے. یہ سب جو بھی ہے آج یہ لیلا ہے, یہ لیلا ہو گئی ہیں. ان کو جو کچھ بھی نظر آئے گا وہ صرف لال لال ہی نظر آئے گا. بہرحال میں پھر کسی اور وقت پر عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے آج جو آتنک پھیلایا ہے, میڈیا والوں نے, نیوز چینل والوں نے, کہ یہ 2-4 لوگوں کو بند کر دیا جائے تو ہندوستان سکون کی سانس لے گا. ہندو بھی, مسلمان بھی, سارے لوگ بھی سکون کی سانس لیں گے. جتنا بھی دماغی توازن لوگوں کا خراب ہو رہا ہے, بگڑ رہا ہے, یا یہ جو لوگوں کے درمیان رائٹس ہو رہے ہیں الگ الگ کمیونٹی کے, کمیونل رائٹس, اس کی سب سے جڑ اصل وجہ یہ میڈیا چینلز ہے, نیوز چینلز ہے. آدھا یہ کرتے ہیں اور آدھے سے زیادہ یوٹیوب والے کرتے ہیں. یوٹیوب والوں تو یہ تو کھلے ہوئے بیل ہیں, ان کے اوپر نہ قانون ہے, ان کے اوپر نہ کوئی رسی ہے, کچھ نہیں ہے, جو من میں آیا وہ لگا دیں گے. اور تھمبنیل میں تو یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں, بہت مشہور ہوتے ہیں. ان کو ویوز چاہیے چاہے کچھ بھی ہو, کس کو کہاں بٹھا رہے ہیں, کس کے اوپر کیا برسا رہے ہیں, وہ تو آپ دیکھتے ہوں گے. یوٹیوب کھولو تو ڈر بھی لگتا ہے اور عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کون سی دنیا میں چل رہے ہیں, عجیب سا لگتا ہے. اور نوجوان حضرات ان باتوں کو سمجھتے ہیں, یوٹیوب کھولتے ہیں اور اس کے باوجود بھی دیکھتے بھی رہتے ہیں, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم PUBG میں ہیں. ہاں, ادھر سے ادھر کھیل رہے ہیں. یوٹیوب والوں سے آپ سترک رہیں, بچے رہیں. جیسے واٹس ایپ یونیورسٹی ہو ویسی یوٹیوب یونیورسٹی بھی ہے, اور دونوں بھی جن بنیاد جو ہے نا, ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے.
واٹس ایپ بھی جھوٹ سب ہے اور یہ یوٹیوب بھی جھوٹ ٹیوب ہے. ان میں سب سے زیادہ اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. ان تمام چیزوں سے آپ بچے رہیں, الرٹ رہیں. جتنا ان فاسقوں سے بچے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. ہاں, یہ جو معاملات ہوئے رات کے 2 بجے 2:30 بجے جب ہم وہاں سے باہر آئے تو دلی والے اور ہمارے احباب جن کے ہم ٹھہرے رہے اور دیگر, اب میں سب کے نام ذکر نہیں کر پاؤں گا, ان سب کا میں شکر گزار ہوں. علماء اکرام کا بھی, خصوصاً جامع مسجد کی طرف سے بھی اور فتح پوری جامع مسجد کے امام صاحب کی طرف سے بھی اور وہاں کے مقامی MLA کی طرف سے بھی اور پھر ممبئی سے ہمارے سرکردہ تنظیموں کی طرف سے بھی, جہاں جہاں سے جو لوگ ذمہ دار تھے سبوں نے کوششیں کی, مشائخ نے دعائیں دیں اور اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے انہوں نے دھارس بندھائی اور کوششیں کی اور سبوں نے ایک ہی بات کہی, کسی جرم میں نہیں گئے ہو, انشاءاللہ العزیز باعزت آؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان مشائخ کی زبان کی لاج رکھی, جس شان سے گئے تھے اس سے بڑی شان سے ہم باہر بھی آئے الحمدللہ. اللہ کریم اس چیز کو باقی رکھے. مجھے آج یہ بات یاد آتی ہے, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ گئے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی تھی تو ایک گستاخ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا, اس کی پاداش میں آپ کو جیل بھیج دیا گیا اور 3 دن تک مرشد گرامی جیل میں بیٹھے رہے, جس کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی آج مریدین کی دنیا ہے. اس مرشد کو بھی جیل میں بٹھایا گیا تھا, لیکن وہ بھی ناموس رسالت کا مسئلہ تھا, حضور پاک کی عزت کا مسئلہ تھا. کتاب میں حضرت یہ باتیں لکھی ہیں. اور ہم جیسے نکمے, اگر ہمارا کام کیا ہے دنیا میں, ہم سے کیا ہونے والا ہے, اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتے کرتے ہمارے ساتھ قید و بند یا پھر ہمارے ساتھ موت کی سزائیں ہوتی ہیں, تو پھر اس میں کس بات کا پیچھے ہٹنا, یہ ایک جان کیا ہے. اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. جو زندگانی ہے باقی یہ ارادہ کر لیا ہے, میں مروں گا آقا تیرے منکروں سے لڑتے لڑتے انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی, یہاں پر بعض لوگوں کو تکلیف تو اس کی بھی ہے, لیکن اب میں سوائے دعا کے ان کو کیا کروں. کچھ لوگوں کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا, گیا اب اندر چلا گیا, لمبا گیا ہے. 2 گھنٹے ہوئے تو اور تھوڑی خوشی ہوئی, 4 گھنٹے ہوئے تو اور خوشی ہوئی, 6 گھنٹے ہونے کے بعد یقین ہونے لگا, 10 گھنٹے کے بعد بھی باہر نہیں آئے تو ان کو عین الیقین حق الیقین تک ہونے لگا. لیکن اللہ کریم جس کی حفاظت کرنا چاہے, یا رب تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, تمہارے سب کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حاسدین, مخالفین, منکرین, سب کو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ان باتوں سے خوشی ہوتی ہے تو یہ خوشیاں زیادہ دن کی نہیں ہیں. اللہ کریم حفاظت فرمائے گا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہمارے ساتھ ہوگی. ہاں, ان باتوں کو میں کیا کہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ تمام چیزوں کا شوق ہوتا ہے کہ گیا ہے, اندر گیا ہے, اور اس بات کی خبر اور ہر جگہ سرکولیٹ کرنا, پھیلا دینا سب کو کہ دیکھیں ہم کہتے تھے پہلے سے ایک نہ ایک دن جائے گئے, بہت بولتا تھا جائے گئے. یہ باتیں یہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں بیٹھ کر کے, جو پریڈکشن دیتے رہتے ہیں, یہ وہی طوطے والے لوگ ہیں. پہلے سے یہ ساری چیزیں, میرے عزیزو تم کیا کہتے ہو, ہم خود ہی کہتے ہیں, ہم خود ہی کہتے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ ایک دن یہ جائے گا, ہم بول رہے ہیں لکھ کر کے رکھ لو, ہم بھی کہتے ہیں لکھ کر کے رکھ لو. ہم اس ڈر سے نہیں کہنا نہیں چھوڑتے کہ تم نے کہہ دیا ہے کہ ہم چلے جائیں گے, بلکہ ہمیں ہمارا انجام خوب معلوم ہے, ہمیں ہمارا انجام خوب معلوم ہے. اور ہم یہ شعر بار بار کہتے بھی ہیں, یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا,
حضور کی عزت اور حضور کی ناموز کی بات کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم حلوہ پراٹھے کھاتے بیٹھے رہیں گے اور صرف ہاتھ چمواتے ہی رہیں گے اور اپنے نام کے نعرے ہی لگواتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہونا ہے۔ ہاں اگر مشقتیں آئیں گی اور آزمائشیں آئیں گی تو میرے عزیزوں صحابہ اکرام نے بھی اٹھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی اٹھایا ہے۔ اور اسی کو کچوچا شریف کے ایک بزرگ تھے سید مظفر حسین کچوچوی علیہ رحمہ، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا، تو آپ نے ایک شعر کہا تھا، وہ مجھے آج بھی بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید مت سمجھ اے سیاد۔ سیاد کہتے ہیں پھانسنے والے کو، ادھر ادھر سے سورس لگا کر کے پھنسا دو اس کو اندر۔ وہ بہت سارے لوگ آج بھی بیچارے کوششوں میں لگے رہتے، یہ سیاد ان کو میں آج یہ کہتا ہوں، مظفر کو مقید کا مطلب ہے قید، مظفر کو مقید مت سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، میرا قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے، اس بات سے خوف نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں اخیر میں پھر دلی میں وہ باہر جو بیٹھے ہوئے نوجوان تھے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب میں باہر آیا تو فردن ہر ایک سے ملاقات نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی اتنی زیادہ بھیڑ تھی، اور اس پر مزید میڈیا والے پورے دو کیمرے اور دو لائٹ پورا لے کر کے کھڑے تھے، ایسا لگتا ہے کہ پوری بارش آ گئی تھی۔ تو اس وجہ سے کئی جو ہے یوٹیوبر تھے، کئی مینڈک تھے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ان سے بھیڑ جانا اور پھر اپنے محبت کرنے والوں سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، تو اس کی وجہ سے میں وہاں سے نکل آیا اور جلد اپنے جہاں پر ہم ٹھہرے تھے وہاں آ گئے۔ اگر وہ میری بات سنتے ہیں تو میں ان سب کے لیے خصوصی آج دعا کیا بھی اور کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ اور دور بیٹھ کر کے ممبئی میں یہاں پر ہمارے کرناٹک سے پاک سائڈ سے مسلسل جو تمہاری بے چینی تھی، میرے عزیزوں آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ ہندوستان بھر سے جو لوگ میسج کر رہے تھے کہ ہمیں فکر ہے، ہمیں احساس ہے، میں ان سب کے احساسات کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے۔ ان کی فکر جو مجھے لے کر کے تھی، یقیناً وہ اللہ اس کے رسول کی خاطر ہے۔ اللہ کریم یہ محبت سلامت رکھے اور مولا ہمارے سینے میں اور جذبہ عطا فرمائے، اپنے دین کی حقانیت کو سر چڑھ کر کے ہم بیان کریں اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم پوری کائنات میں لہرائے۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول فرمائے۔